بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے۔ شیطان نے حسد کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کر لیا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ کسی طرح یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک چیز ان سے چھین لی جائے، اور شیطان اس وقت آسمان کی طرف چڑھا کرتا تھا اور جہاں جاتا ٹھہر جاتا۔ اپنے معمول کے مطابق شیطان آسمان کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس بتا، میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ہیں؟ شیطان کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام صرف تیری اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو مالدار بنایا ہے۔ اگر ان کے پاس مال و دولت نہ ہوتا تو کبھی بھی تیرا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، تو جھوٹ بولتا ہے، میں اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو جانتا ہوں۔ اگر میں اسے یہ آرام اور راحت نہ بھی عطا کرتا تو پھر بھی میرا ذکر کرتا، میرا شکر بجا لاتا۔ شیطان کہنے لگا، یا اللہ تو مجھے ایوب علیہ السلام پر طاقت دے، پھر دیکھ میں کیسے تیرے بندے کو ورگلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی روح کے سوا ہر چیز پر مست کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس واپس آیا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایسی چیخ ماری کہ تمام جن اور اس کے چیلے جمع ہو گئے۔ سب کہنے لگے، استاد جی خیر تو ہے کہ آج اتنی چیخ و پکار کر رہے ہو۔ شیطان کہنے لگا، دیکھو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلا اور پھسلا کر جنت سے نکال دیا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کی باری ہے کہ ان کو بارگاہ الہی سے دور کرنا ہے، لہٰذا ایوب علیہ السلام کا تمام مال و منع تباہ و برباد کر دو۔ یہ کہہ کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب جا کر کہنے لگا، اے ایوب، تم نماز پڑھ رہے ہو، ذرا گھر جا کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ نازل کی ہے جس سے تمہارا سارا مال وہ جل چکا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے الحمدللہ کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے مال عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہہ کر پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور شیطان نا امید اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے، جن میں 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور یہ سب مل کر ہر روز اپنے میں کسی نہ کسی بھائی کے گھر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس دن وہ سب اپنے بڑے بھائی سرمل کے مکان میں موجود تھے۔ چنانچہ تمام شیطان اس مکان پر جمع ہو گئے اور وہ مکان حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر گرا دیا، جس سے وہ سب کے سب ایک ہی دسترخوان پر انتقال کر گئے۔ ان میں بعض وہ تھے جن کے منہ میں ابھی لقمہ تھا اور بعضوں کے ہاتھ میں پیالہ تھا۔ شیطان پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا۔ آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، اے ایوب، تم یہاں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہو، گھر میں جا کر ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اولاد پر مکان گرا دیا ہے اور وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر خاموش ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے مال عطا کیا اور پھر مجھ سے لے لیا۔ آپ نے فرمایا، مال اولاد فتنہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیزیں مجھ سے لے لی تو میں اس پر بہت راضی ہوں، تاکہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اب میں اپنے مالک کو یاد کر سکوں، اس کا ذکر کر سکوں، اس کی نماز پڑھ سکوں۔ شیطان پھر ذلیل و وقار ہو کر واپس لوٹ گیا، پھر دوبارہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو شیطان مردود نے آپ کی ناک میں اور منہ میں ایسی پھونک ماری جس سے آپ کا تمام بدن پھول گیا تو زبردست پسینہ آیا، پھر جسم بھاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے جوزا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے میرے آقا، یہ ساری تکلیف آپ کو مال و اولاد کے غم اور ساری رات ذکر الہی میں گزارنے کی وجہ سے ہے، تھوڑی دیر آرام بھی فرما لیں تاکہ آپ کی طبیعت درست ہو جائے۔ مگر وہ اصل بات نہیں جانتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر چچک نکل آئے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر پھیل گئے اور بدن سے پیپ بہنے لگا، مگر پھر بھی ذکر الہی اب بھی جاری ہے زبان پر۔ جب آپ کا سارا بدن کھوکھلا ہو گیا تو جسم مبارک میں صرف 2 کیڑے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک دل اور دوسرا زبان کی طرف مائل ہوا۔ جب انہوں نے دل اور زبان کو کاٹا تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے کوئی شکایت کے طور پر یہ بات نہیں کہی، بلکہ صرف اسی لیے کہی کہ مولا، تیرا ہر بلا، ہر مصیبت پر صبر کروں گا جب تک میرا دل تیری محبت میں ہوگا اور میری زبان تیرے ذکر میں جاری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، بے شک آپ نے مال اور اولاد کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے جو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان تیرے ذکر سے رک جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ایوب، تجھ سے پہلے 70 انبیاء اکرام نے مجھ سے اس آزمائش کو طلب کیا، مگر میں نے تیری عظمت اور بزرگی کی خاطر اسے تیرے لیے پسند کیا، تو اس میں مظاہر تو تیرے لیے بلا ہے، مگر حقیقت میں تجھ پر میری رحمت اور دوستی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیڑوں کو گرا دیا، ایک پانی میں گرا دیا جو کہ جونک بن گیا جس سے ہر طرح کی بیماری کو آرام آتا ہے، دوسرا زمین پر گرا دیا، اس سے شہد کی مکھی بن گئی جس میں شفا رکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 انار لے کر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ دونوں انار کھا لیجئے، اور ان کے لیے کھانے سے آپ کا جسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ نے وہ دونوں انار کھا لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائیے۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلا اپنا بایاں پاؤں مارا تو پانی بہنے لگا، اس سے اپنے غسل کیا، اور دایاں پاؤں مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا تو اس سے پانی پیا، چنانچہ اس پانی سے آپ کے تمام زہریلے اور باطنی بیماریاں دور ہو گئی، اور فوراً آپ کا جسم مبارک پہلے سے بھی اچھا ہو گیا اور چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگا کہ بس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، پھر انہیں اولاد دے دی۔ اور اس کی مثال اپنی رحمت سے اور نصیحت سے عبادت کرنے والوں کے لیے تو محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا تقویٰ ہے، ان پر ہے چاہے لاکھ بلائیں مصیبتیں آئیں مگر وہ ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ ان کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ کوئی سانس بھی ایسی نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو۔ امید